أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر، ایک ہی گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. الا من رحم ربک، بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 116، 117، 118، 119. پہلی دو آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برائی سے روکنے والے کی ایک جماعت ہونی چاہیے. برائی سے روکنے والے کی ایک جماعت ہونی چاہیے، اسی کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، یعنی گزشتہ امتوں میں سے کچھ لوگ یا ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر منکرات اور فساد سے روکتے. پھر فرمایا کہ ایسے لوگ تو تھے صحیح لیکن بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا. یعنی ایک مخاطب کیا جا رہا نبی کو کہ تم سے پہلے کیوں نہ کچھ اہل خیر یا نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد اور زمین کے اندر شر منکرات کو روکتے. کہا کہ تھے لیکن بہت تھوڑے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے وہ جتنے بھی لوگ برائی کرتے تھے سب کو اللہ رب العالمین نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. یعنی یہ ظالم اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مدہوشیوں میں مست رہے حتیٰ کہ عذاب نے انہیں پکڑ لیا. جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ وقتی طور پر چھوٹ دیتا ہے، وقتی طور پر مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو انہیں نہیں چھوڑتا، اللہ کا عذاب آ ہی جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من رحم ربک، بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے انہیں تو اسی لیے پیدا کیا. تو اسی لیے کا مطلب بعض لوگوں نے اختلاف مراد لیا اور بعض لوگوں نے رحمت مراد لیا ہے. دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے
کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پوری دنیا کے انسانوں پر آزمائش آنا ہی آنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور کریں گے۔ لام تاکید اور نون تاکید اس بات پر دلالت کرتی ہے، تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے اوپر آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ کسی کو آزمائش بچپنے میں یعنی شادی بیاہ سے پہلے ہی آ جاتا ہے، کسی کو شادی کے بعد آتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں آزمائش آتی ہے۔ تو آزمائش آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا، یعنی اسلام سے ہٹ کر کے کوئی راستہ اختیار کرے گا، دین کو چھوڑ کر کے کوئی راستہ اختیار کرے گا اور اختلاف پیدا کرے گا، دین کے اندر اختلاف پیدا کرے گا، تو وہ آزمائش میں ناکام ہو جائے گا، اور جو اسے اپنا لے گا وہ کامیاب اور رحمت الہی کا مستحق بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب پر بھر دوں گا۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس سے پہلے جمعہ کے خطبہ میں بتا چکا ہوں۔ اور جنت اور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ جنتی کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ جمعہ کے اندر بیان کیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7449، 7449 کے اندر حدیث موجود ہے کہ جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر مسکین لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر فقیر اور محتاج لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر متقی اور پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر اللہ کی عبادت اور نمازی لوگ داخل ہوں گے۔ پھر جہنم نے کہا کہ میرے اندر ظالم لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر متکبر لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر گھمنڈ کر چلنے والے لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر سینہ تان کر چلنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود حل من مزید۔ میں نے جمعہ کے اندر کہا تھا کہ جنتی کو جنت میں ڈالنے کے بعد، جہنمی کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم ابھی نہیں بھرے گی۔ اس وقت جہنم کہے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ جہنم کہے گی کہ اللہ اور کچھ ہے جہنم میں ڈالیں، یعنی جہنم بھرے گی نہیں۔ تو حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گی کون؟ جہنم۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا بایاں قدم رکھے گا، اور جس پر جہنم پکار اٹھے گی قط قط وبعزتک، بس بس تیری عزت و جلال کی قسم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت اور جہنم آپس میں جھگڑیں گے، اور جنتی کو جنت میں ڈالنے کے بعد، جہنمی کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب جہنم نہیں بھرے گی تو اللہ رب العالمین اپنا بایاں پیر ڈالے گا اور جہنم بھر جائے گی۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم سے باز آ جائیں، نہیں تو ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دے گا۔ اور رہی بات کہ تقدیر پر ایمان، تو تقدیر پر ایمان ہونی چاہیے، یعنی جنت اور جہنم اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا ہے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں
ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جنت اور جہنم دونوں کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔